کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ایسے ٹیم ایک اور ایک 11 کا کام کر سکے، یعنی جو ناممکن الحصول مقصد کو ممکن بنا سکے. اور یہاں یورپ میں بیٹھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ماورائے عقل کوئی سوچ ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب مکہ کی اس وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے اتر کر اس دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت معاشرہ ان کے بالکل مخالف تھا. نہ صرف مخالف تھا بلکہ دشمن بھی بن گیا تھا. لیکن اسی معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت سراقہ جو تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ان کے پیچھے پہنچ چکے تھے، تو ان کو پیشین گوئی کی تھی کہ کیسر و کسریٰ کے جو کنگن ہیں وہ سراقہ اپنے بازوؤں میں پہنیں گے. تو اس وقت یہ پیشین گوئی ناممکن العمل یا ناممکن الحصول لگتی تھی، لیکن اللہ نے وہ دن دکھایا کہ سراقہ نے وہ کنگن پہنے. تو ہم اگر آج یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہاں یورپ میں رہ کر فریضہ اقامت دین اور نظام عدل کے قیام کی صورت میں اس معاشرے کو تبدیل کریں گے، اور تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہی نسلوں میں سے کسی نسل کو وہ دن دکھائے گا. ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، لیکن ہمارے آج کے لگائے ہوئے یہ بیج کل کو جب تناور درخت بنیں گے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کا اہل کرے، اور اس کام کو کرنے کے لیے جو ضروری ہتھیار ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری کام ہیں، وہ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اسی لحاظ سے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو حلقہ جات قائم ہیں بریشیا، میلان، سوزارا کارپی، یہاں پر جیسے ہماری سمیرا بہن نے پہلے بھی آپ کے علم میں یہ بات لائیں کہ مختلف قسم کی کلاسز آن لائن اور آن سائٹ ہو رہی ہیں. تو ان کلاسز میں قرآن کلاسز ہیں، فہم القرآن کلاسز ہیں، تجوید کی کلاسز ہیں، اور یوتھ کے لیے، اطفال کے لیے، رائزنگ کے لیے کلاسز کا سیٹ اپ موجود ہے. ان کا لنک انشاءاللہ ہم اسی دورہ قرآن گروپ میں بھیج دیں گے. آپ ضرور اپنے متعلقہ حلقے کی کلاس کو جوائن کیجئے اور اس کا حصہ بنیے، تاکہ اللہ کے حضور ہم اپنے اس عمل کو پیش کر کر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. اب میں دورہ قرآن ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اس دفعہ اللہ کے حکم سے ہم نے دورہ قرآن ٹیم ایک بنائی اس کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پورے ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ اس پورے پروگرام کو، اس پورے پروجیکٹ کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو سکے. ان کی نگران شبانہ ساجد صاحبہ تھیں. یہ ہماری بریشیا کی ناظمہ بھی ہیں اور ہماری سابقہ ناظمہ بھی رہ چکی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ محترمہ شبانہ ساجد اور ان کی ٹیم نے دن و رات بہت محنت کی، بہت محنت کے ساتھ، بہت اپنی انتہائی کوشش کے ساتھ اس کام کو کرنے میں اپنا وقت لگایا، اور آپ کے سامنے یہ کوشش ہم پیش کر سکے. ان کے بہاف پر میری خواہش تو یہ تھی کہ محترمہ شبانہ اپنی ٹیم کا تعارف بھی دیتی اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی، لیکن آج ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ بول نہیں پا رہی. تو اس لیے ان کے بہاف پر میں پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس میں ہماری آئی ٹی کی ٹیم ہے، ہماری کوئز ٹیم ہے، ہماری یہ جو پورا ایک سیٹ اپ تھا. اس میں اناؤنسمنٹ ممبرز آپ کے سامنے یہ نام آ گئے ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ اس پروگرام کو آپ کے سامنے ایک ڈسپلن اور ترتیب کے ساتھ پیش کر سکیں. آپ ان کے نام یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری تلاوت اور دعا کے ممبرز تھے. انہوں نے بھی
منتخب آیات جو ڈاکٹر حمیرہ کے لیکچرز سے متعلقہ صورتیں تھیں ان کی تلاوت بھی پیش کی، اور ہر جمعے کے روز جو ہماری اجتماعی دعا طویل دعا ہوتی تھی اس میں انہوں نے دعا بھی کروائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کی کوششوں کو قبول کرے، ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دورہ اسماء الحسنہ، اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کا تعارف اور پہچان کریں گے اتنا ہی ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اتنا ہی ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے اس قرآن کے ساتھ ہم تعلق کو مضبوط کر پائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بھیجنے والے کا مکمل تعارف ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ وہ ہم یقین کی وہ حد حاصل کر سکیں جہاں پر ہمارے عمل تبدیل ہوتے ہوں۔ جتنا زیادہ ہمیں کسی کا تعارف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل بڑھتا ہے۔ اسی لیے کوشش تھی کہ ہم اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ جانیں، اور اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اپنے روز و شب میں اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے محترمہ فرزانہ نے بہت محنت سے کوشش کی، بہت ان کی اس دوران طبیعت بھی خراب رہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ ان کی تجوید، ان کا طریقہ ادائیگی، بلکہ اس کے جو معنی اور ان معنی کا جو پھر ایک عملی اظہار، اور پھر اس میں ہم اس کو کس طرح سے اختیار کر سکتے ہیں ان صفات کو، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں یہ نام سکھائے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات کو ہم اس میں سے ان صفات کا اظہار ہم خود بھی کرنے والے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی معاف کرنے والے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے تو اللہ ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی قدردانی کرنے والے ہوں، قدر افزائی کرنے والے ہوں۔ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ عملی نکات فرزانہ نے ہمارے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو بہت بڑھا چڑھا کر قبول کرے، اور ہم سب کے حق میں اس کو حجت کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس تمام کاوش کو پیش کرنے میں جو آئی ٹی ٹیم کا ایک کردار ہوتا ہے وہ ایک اس کی لازمی حیثیت ہے۔ ان کی کوششوں کے بغیر ہم اس پورے نظام کو چلانے اور اس پورے پروجیکٹ کو آپ کے سامنے پیش نہ کر پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دورہ قرآن کوئز ٹیم کا یہ کہہ لیں کہ جو ایک یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں بلکہ نوٹس بنائیں، اور اس کی اپنے لحاظ سے ایک عملی مشق یہ کریں کہ آپ کو اس میں سے کتنا یاد رہتا ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم آزمائش سے گزارتے ہیں وہی چیز ہماری ذہن سازی بھی کرتی ہے، وہی چیز ہمیں یاد بھی رہتی ہے، اور پھر وہی ہمارے عمل میں بھی اترتی ہے۔ تو دورہ قرآن کو اس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ نوٹس تیار کیے، اس میں سے آپ کے لیے سوال نکالے، اور اس کو پھر ایک مقررہ وقت پر آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے نتائج مرتب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو ان کے حق میں قبول کرے۔ یہ نام آپ کے سامنے ہے، یہ ٹیم تھی، ان کی جو نگران تھی وہ طاہرہ خلیل صاحبہ تھیں، یہ ہماری مرکزی شورا کی رکن بھی ہیں اور شعبہ اطفال کی نگران بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ اس کے بعد آئی ٹی ٹیم، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہی تھی کہ اس پوری کاوش کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم ان کی جو ایفرٹ ہے، کوشش ہے، اس کو بالکل بھی نہ نظر انداز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بغیر یہ ممکن ہے کہ اس پروگرام کو اتنے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔ تو سائمہ ذوالقرنین جو ہماری رکن مرکزی شورا بھی ہیں اور آئی ٹی کی صدر بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی معاون شمائلہ سجاد صاحبہ، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ یہ تمام سلائیڈز تیار کی، ان کی ترتیب بنائی، ان کو بر وقت ان کو شیئر کرنا، اور پھر جو نیٹ کے پرابلمز آ جاتے ہیں آوازوں کے اور
اور دیگر جو مسائل آتے ہیں ان کو حل کرنے میں ان کا بھرپور کردار رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا اور اپنا وقت دینا، اپنا جوش اور جذبہ اور دلچسپی دکھانا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری نجات کو ممکن کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی